आदाब, मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं हम सब विद वजाहत मसूद। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज की एक अफसोसनाक खबर है वो ये कि पेशावर में बम धमाका हुआ जिससे कुछ लोग जो हैं वो हलाक भी हो गए हैं और बहुत से लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। डिटेल्स जो हैं वो अभी आ रही हैं। बात ये है कि क्या पाकिस्तान जो है वापस दहशतगर्दी के गर्दाब में फंसने जा रहा है? ये बहुत संजीदा सवाल है। ये वाक़यात गुज़िश्ता 6 महीनों में जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में तकरीबन 50% का इजाफा हुआ है गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में, सिर्फ 6 महीने में। और अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1000 TTP के दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं और 4000 तहरीक तालिबान के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द जी वो ड्यूरन लाइन के वेस्ट में यानी अफगानिस्तान में बिल्कुल बॉर्डर के पास पनाहगाहों में हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस महीने के आगाज में अफगान गवर्नमेंट को इंतबाह किया था, वार्न किया था कि अगर पाकिस्तान पे हमला करने वाले या पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वाले अफराद को तालिबान हुकूमत या बंदोबस्त जो भी उससे कहा जाए, हम तो उसे हुकूमत तस्लीम नहीं करते। हम समेत दुनिया का कोई मुल्क उन्हें जायज़ हुकूमत तस्लीम नहीं करता। अगर उन्होंने इस तरह की कार्रवाइयाँ ना रोकी तो पाकिस्तान अक्रॉस दी बॉर्डर कार्रवाई कर सकता है, जिसे मिलिट्री इस्तिलाह में हॉट परसूट कहा जाता है। उसके जवाब में अफगानिस्तान में जो भी तालिबान की जिम्मेदार लोग हैं उनमें से एक साहब ने 16 दिसंबर 1971 की रमना रेस कोर्स ढाका वाली वो तस्वीर जिसमें जनरल नियाजी सरेंडर की दस्तावेज पर दस्तखत कर रहे थे वो सोशल मीडिया पे लगाई है और कहा है कि हम ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर हैं और आप भी इस तरह की एप्लीकेशंस के लिए तैयार रहें। इससे अंदाज़ा होता है कि दोनों ममालिक में जो हुकूमतें हैं उनके ताल्लुकात की नौयत क्या है। आज 30 जनवरी है जी। ज़ोहर की नमाज अदा की जा रही थी पेशावर में पुलिस लाइन की मस्जिद में और पहली सफ में खड़े हुए एक खुदकुश बमबार ने खुद को उड़ा लिया है और अब तक की इत्तलात के मुताबिक 28 अफराद शहीद हुए हैं, 18 शदीद जख्मी हैं, 150 जो अब तक जख्मी हैं। और चूंकि धमाका इतना शदीद था कि मस्जिद की छत जो है वो कोलैप्स कर गई है, तो मलबे के नीचे कुछ अफराद के दबे होने की इत्तलात हैं जिन्हें निकालने की, रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। मेरी राय में दिस इज टाइम कि हम इस पर गौर करें कि पाकिस्तान की रियासत कुछ फिक्री कम निगाही, कोताह नजरी, मायोपिया जिसे कहते हैं, और कुछ पैटी इंटरेस्ट्स, assumed, presumed, presumptions, हवाई जिनकी बुनियाद नहीं थी, उस बुनियाद पे जो गलत पॉलिसियां अपनाती रही हैं पाकिस्तान की रियासत, वो पलट के हमला करने आ रही है। अक्टूबर 2001 में जब अफगानिस्तान पे अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक अमेरिका और नेटो ने अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत पे हमला किया था 9/11 के बाद, और पाकिस्तान ने नेटो का फर्स्ट लाइन एलाई होने का
ऐलान किया था। That was a very good opportunity कि हम अपने मुल्क में मजहबी इंतहापसंदी को खत्म करें, संजीदगी से जो है वो इसको फॉलो करें। दो काम करने के थे। पाकिस्तान की फौज जो है वो दुनिया की छठी बड़ी फौज, एंड और मामलात में हम कमजोर हो सकते हैं, बट मिलिटरीली पाकिस्तान इज अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, और पाकिस्तान की फौज में ये अहलियत मौजूद है। फौज तो बहुत बड़ी कुव्वत है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की पुलिस को जी दहशतगर्दों के बारे में जो है वो पूरा मौका दिया जाता तो पाकिस्तान की पुलिस इटसेल्फ सफिशिएंट है कि वो इन लोगों को जो है वो एलिमिनेट कर देती। लेकिन हम अच्छे और बुरे तालिबान के एक मनगढ़ंत बेबुनियाद मफरूजे में उलझे रहे। हम ये कहते थे कि अच्छे तालिबान वो हैं जो पाकिस्तान की पॉलिसियों को फॉलो करेंगे, प्लाइंट होंगे, यानी हमारे ताबे होंगे जी। और बुरे तालिबान वो हैं जो पाकिस्तान पे हमले करते हैं और पाकिस्तान की रियासत को टारगेट किए हुए हैं। हम जैसे रांदाए दरगाह उस वक्त भी ये कहते थे कि साहब आपको इस फलसफे की नौइयत, इसकी ये जो फिलॉसफी है तालिबान की, जिहाद की, बंदूक की, मजहब के नाम पे, आप इसकी संगीनी से आशना नहीं है। ये अच्छे और बुरे तालिबान कोई चीज नहीं होते, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मुझे याद है कि वैसे तो हम लोग जो है वो 80s ऑनवर्ड जब से हमने शऊर संभाला या कलम संभाला या बोलना शुरू किया, मुसलसल कहते रहे कि हमें किसी भी सूरत मजहबी इंतहापसंदी की हमायत नहीं करनी चाहिए। हम एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट हैं जी। हमें जो है वो अपने मामलात उसी तरह से चलाने चाहिए जिस तरह से दुनिया का एक नॉर्मल मुल्क चलाता है। प्रॉक्सीज कैन नॉट प्रमोट और सेफगार्ड आवर नेशनल इंटरेस्ट जी। ये किराए के मर्सनरी या नीम मखबूतुल हवास लोग जिनका आज की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है, जो ना डिप्लोमेसी जानते हैं जी, जो ना आज की मईशत को समझते हैं, जो ना आज के तमद्दनी तकाज़ों को समझते हैं, जो ना इल्म की अहमियत जानते हैं, जो दुनिया में सिर्फ अपने माली मुफादात के लिए मजहब के नाम पे लड़ना मरना जानते हैं, वो हमारे किसी काम के नहीं है। उसके बावजूद आपको शायद याद हो एक नेक मोहम्मद साहब होते थे जी। उन्होंने पाकिस्तान के फौजी जवानों को शहीद किया था मई 2004 में। उनको मारने के लिए पहला ड्रोन हमला हुआ था जी। और अगर मेरी हादसा ठीक काम करता है तो वो 18 मई 2004 था। यहाँ पे जो उनके हामी हैं, जो उन्हें अपने लिए मुफीद मतलब समझते हैं, खास तौर पे दाएं बाजू की क़दामत पसंद मजहबी कुफ्तें तालिबान को अपना असासा समझती हैं। बिल्कुल, ये बात पाकिस्तान की रियासत को समझना चाहिए थी। उन्होंने अखबारात में, मीडिया पे जो भी ज़हन साजी के, राय आमा बनाने के प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ से लोगों को गुमराह किया जी। और हमारा परवेज मुशर्रफ के साथ झगड़ा ये था कि परवेज मुशर्रफ एक डिक्टेटर थे जिन्होंने हमारे मुल्क का आइन रौंदते हुए हमारे मुल्क पे कब्जा किया। उनके साथ हमारी लड़ाई जमहूरियत की लड़ाई थी जी। हमारा इस बात पे झगड़ा नहीं था
کہ ہم نے پاکستان کی ریاست، پاکستان کے آئین یا پاکستان کی عدلیہ یا پاکستان کی پارلیمنٹ کو ہم جو ہے وہ غلط سمجھتے ہیں اور اسے اوور تھرو کر کے یہاں پہ ایک ازمانہ قدیم کی پریمیٹو انورکیبل ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل. ایک لا لیس لینڈ قائم کرنا چاہتے ہیں. ہماری بات نہیں مانیں گی جی. الٹا ہمیں کہا گیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ غیر ملکی ایجنٹ ہیں، امریکی ایجنٹ ہیں، مغرب زدہ ہیں، لبرل ہیں، خونی لبرل ہیں، جو کہا جا سکتا ہے وہ کہا گیا. اس کے باوجود 15 دسمبر 2003 کو خودکش حملہ ہوا پرویز مشرف پہ پنڈی کے قریب. یہ سروائیوڈ، لیکن دھماکہ ہوا. اس کے 9 دن بعد 23 دسمبر کو اس سے بھی زیادہ شدید دھماکہ ہوا. ان کی گاڑی پہ باقاعدہ حملہ ہوا. اس کے باوجود نہیں سمجھے. ہم نے کہا کہ یہاں اخبارات میں ان کے حامی جو ہے وہ لکھ رہے ہیں، یہاں ٹیلی ویژن پہ ان کے حامی بیٹھے ہیں، یہاں کی مسجدوں میں ان کی کامیابی کی دعائیں کی جاتی ہیں. آپ نے کہا تھا کہ آپ مدرسوں کو ریفارمز کریں گے. میں یاد دلانا چاہتا ہوں جی there was a landmark speech to the nation by پرویز مشرف. پرویز مشرف صاحب نے 20 جنوری 2001 کو ایک بڑی پالیسی اسپیچ قوم کے سامنے کی تھی، جس میں سے ایک ٹکڑا اٹھا لیا ہمارے ڈپلومیٹک سروسز نے، ڈپلومیٹک جو بھی ہماری کور ہے، کہ پاکستان will not allow terrorism in any form or manifestation, will not allow our soil to be used by terrorists. ہم اپنی زمین کو دہشت گردوں کے استعمال نہیں کرنے دیں گے اور دہشت گردی کی کسی بھی شکل اور صورت کو برداشت نہیں کریں گے. وہ 2002 جنوری کی بات ہے. 2023 میں بیٹھے ہیں، 21 برس گزر چکے ہیں. کوئی ایک مدرسہ جس کے اندر پاکستان کی ریاست جو ہے وہ اپنی رٹ قائم کر سکی ہے، نہیں کر سکی. 2007 آیا، ہمارے داخلی کچھ معاملات تھے جو حساس ہیں، کہ ذرا بات احتیاط سے کرنی چاہیے. لیکن لال مسجد جنوری میں قبضہ کیا انہوں نے لائبریری پہ. انہیں سپورٹ حاصل تھی، ان کے پاس اسلحہ تھا. انہوں نے پاکستان کے ایک لیفٹیننٹ کرنل، جسے ہم اپنے لیفٹیننٹ کرنل کہتے ہیں، سمیت ایک کپتان پاکستان آرمی کے سمیت ہمارے فوجیوں کو، سپاہیوں کو شہید کیا، بچیوں کو یرغمال بنایا. 3 جولائی 2007 سے لے کے 11 جولائی کی صبح تک جو ہے وہ وہاں پہ آپریشن ہوا، اور 13 جولائی کو سوات میں پہلا دھماکہ فوجی کانوائے پہ کیا گیا سوات میں. اب سوات کے بارے میں ہم 2004 سے بتا رہے تھے کہ جناب سوات کے ارد گرد جو ہے وہ طالبان موجود ہے، ان کے ٹھکانے موجود ہیں. ہمیں غلط کہا جاتا تھا، ہمیں غلط خبریں پھیلانے والے کہا جاتا تھا. ایویڈنس موجود تھا. سب سے بڑا ایویڈنس جو سوات میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، ان سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں پہ کیا چل رہا ہے. اس کے بعد جو جھگڑا ہوا ہے، جو لڑائی ہوئی ہے، آپریشن راہ نجات ہم نے 2009 میں جا کے شروع کیا، اور ہم اس بات پہ اندرون خانہ خوش تھے کہ طالبان نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو افغانستان میں انگیج کر رکھا ہے، اور ہمیں اس کے بدلے میں پیرس کلب سے کنسیشنز ملی 2002 میں. ہمیں اربوں ڈالر کی امداد ملی. ہماری ڈکٹیٹرشپ جو یہاں پہ تھی پرویز مشرف صاحب کی، اس کو لانجیوٹی ملی. بہتر، ٹھیک ہے. یہ سارے نیگیٹو پوائنٹس تھے، یہ سارے نیگیٹو پوائنٹس تھے. اٹ واز اے کرائم اگینسٹ اور نیشن. طالبان نے ایٹ دی ہائٹ آف دیئر پاور ان دیئر فرسٹ پیریڈ، جو کہ 1995-96 سے لے کے اکتوبر یا نومبر 2001 تک رہا، ایک دفعہ بھی ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کیا. ڈیورنڈ لائن 2700 کلومیٹر طویل سرحد ہے، انٹرنیشنل بارڈر ہے.
جس پہ اگر ہم نے باڑ لگائی ہے، کچھ حصہ رہ گیا ہے، تو اس باڑ پہ بار بار حملے کیے جاتے ہیں۔ کیا ہم نے اگست 2021 میں جب دوحہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے طالبان نے کابل پہ زبردستی قبضہ کیا، اس وقت کے ہمارے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں؟ ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ صاحب غلامی کی زنجیریں ٹوٹی ہیں یا نہیں ٹوٹی ہیں، ہمارے دامن میں ایک اور مصیبت آن پڑی ہے۔ آج جو اشرف غنی اور اس سے پہلے حامد کرزئی کہتے تھے کہ پاکستان میں پناہ گاہیں ہیں، آج ہماری ریاست کہہ رہی ہے کہ وہاں پناہ گاہیں ہیں اور ہیں، اور وہاں صرف طالبان نہیں ہیں، وہاں القاعدہ بھی ہے، وہاں داعش بھی ہے، اور خود ہمارے ملک میں صرف تحریک طالبان نہیں ہے، اس قسم کے متشدد گروپس ہیں، مذہبی انتہا پسند دہشت گرد گروپس پائے جاتے ہیں جو پاکستان کی ریاست کو افغانستان کے نمونے پہ ڈھالنا چاہتے ہیں، اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ نہ وہ ہمارے آئین کو مانتے ہیں، نہ ہماری پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، نہ ہماری عدلیہ کو مانتے ہیں، اور ہمارے تمدن کو نہیں مانتے۔ وہ مسلسل ہماری سرحدوں پہ، ہماری سیکورٹی فورسز پہ، بارڈر ایریاز میں حملے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد میں ایک خودکش دھماکہ ہو چکا ہے، یعنی وہ ایک علامتی بات ہوتی ہے۔ اس میں زیادہ تیزی آئی ہے جو ایمن الظواہری کابل میں مارا گیا ہے نا ڈرون حملے میں، تو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ طالبان کی طرف سے ایک انسپوکن کلیم ہے کہ جی اس کی موجودگی کی نشاندہی پاکستان نے کی۔ پاکستان نے کی یا نہیں کی، میرے پاس تو ذرائع نہیں ہے کہ میں تصدیق یا تردید کر سکوں، لیکن ایمن الظواہری وہاں پہ جوار اور مکئی کی کاشتکاری کر رہا تھا، وہ تو مصر کا رہنے والا تھا۔ اگر وہ افغانستان میں موجود تھا تو وہ وہاں کیوں تھا؟ On purpose. This is not just a question for Pakistan. Religious extremism and terrorism in the name of religion is a global question. اور ہماری جو موجودہ معاشی حالت ہے ظاہر کہ اچھی نہیں ہے، بالکل، لیکن اگر وہ ٹھیک بھی ہوتی تو پاکستان نہ افورڈ کرتا ہے، نہ پاکستان کے یہ حق میں ہے کہ ہم طالبان کی اور طالبان کے زیر سرپرستی جو دہشت گرد ہیں ان کی جو ہے سرپرستی کریں۔ ان کے پاس امریکیوں کا چھوڑا ہوا اسلحہ آ گیا ہے، وہ سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے جو ہے وہ حملے کر رہے ہیں، نائٹ ویژن گوگلز یوز کر رہے ہیں، جدید ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ امریکی وہاں پہ 20 سال سے بیٹھے تھے، جب ان کے مفاد میں نہیں رہا تو اٹھ کے چلے گئے، اپنا اسلحہ تک وہاں پہ چھوڑ کے گئے، وہ سب ان کے ہاتھ آ گیا ہے۔ وی نیڈ، دیکھیے ایک چیز جو بہت اہم ہے، ہمیں جو ہمارے داخلی سیاسی اختلافات ہیں انہیں ایک طرف رکھتے ہوئے اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری معیشت بہت بری حالت میں ہے، اس برس ہمارے ملک میں انتخابات ہونا ہے، اور پاکستان میں ایسی سیاسی قوتیں موجود ہیں جو طالبان کی پس پردہ حمایت چاہیں گی انتخابی معاملے میں۔ We should take it very seriously. We must convene a national اسے آپ کمیٹی کہہ لیجئے، اجلاس کہہ لیجئے، مشاورت کہہ لیجئے، کنسلٹیشن کہہ لیجئے، اور ہمیں بحیثیت پاکستانی ہونے کے بھلے ہماری سیاسی ہمدردیاں وابستگیاں کچھ بھی ہوں، بھلے ہمارے آپسی اختلافات کچھ بھی ہوں، ریاست اور سیاسی گفتوں کو ان ارنسٹ جو فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں پوری قوت کے ساتھ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر دہشت گردوں اور دہشت گردوں کے حامیوں کو
ختم کرنا ہوگا، بالکل ختم کرنا. ٹھیک ہے. اس کے بغیر جو ہے ہم نے غلط پالیسی اپنائی تھی. اٹس نیور ٹو لیٹ. ہمیں جو ہے اس سے بڑا یہ کیٹاسٹرافی ہوگی اگر دوبارہ جو ہے وہ انہوں نے یہاں پاؤں جما لیے، انہوں نے اپنا نیٹ ورک قائم کر دیا. آلریڈی میں کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، وہ ہم کر بیٹھے ہیں جی، جو کہ الٹیمیٹلی اسی سبٹرینین زیر زمین ٹیکٹونک پلیٹ کے ساتھ جا ملتی ہیں، جسے ہم طالبان کہتے ہیں. جی، بھلے ان کا مسلک کچھ بھی ہو، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے those who believe in violence in the name of religion are terrorists. ٹھیک ہے. اگر ہم بات کریں دہشت گردی کی ڈیفینیشن کی، یعنی اس کی تعریف کی، how to define terrorism، اور پھر یہ جو جنگیں ہوتی ہیں کیا یہ بھی دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہیں؟ دو سوال ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے پاس موجود ہے جی، اور ساری دنیا کو معلوم ہے. مذہبی حکومت یا مذہب کے نام پہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے تشدد کا راستہ اختیار کرنا، جی، جس کے ذرائع میں عوام کو ٹیررائز کرنا اور سیکیورٹی فورسز کو کمزور کرنا شامل ہے، وہ سب دہشت گردی ہے. بھلے اس کے لیے کیسا ہی اچھا نام یا نعرہ کیوں نہ اپنایا جائے، وہ دہشت گردی ہے. ہم نے تو یہ سے دہشت گردی کی ڈیفینیشن پہ گرد اڑائی اس لیے کہ اس کو جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو یکسو نہ ہونے دیا جائے. وہ کام کرنے والوں کے نام ہمیں معلوم ہیں اور فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بچے وہ بھی نہیں، حملے ان پہ بھی ہوئے. میں ان مذہبی سیاسی رہنماؤں کے نام گنوا سکتا ہوں جن پہ حملے بھی ہوئے اور جو شہید بھی کیے گئے، اور وہ ان کے حامی تھے. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ طالبان یا طالبان کے نام پہ یا طالبان کی فلسفی پہ جو پہ یقین رکھے گا وہ بھی محفوظ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. جی، کوئی سین ذہن جو ہے وہ جنگ کو گلوریفائی نہیں کرتا، لیکن دنیا کا ہر ملک اپنی جو ٹیریٹوریل لائنز ہیں، فرنٹیئرز ہیں، ان کا ڈیفنس کرنے کا حق رکھتا ہے. اور اس کے کچھ اصول ضابطے ہیں. ہم جنیوا کنونشنز کے آج سے نہیں 1920 سے حصہ چلے آ رہے ہیں. بائی ڈیفالٹ وہ ہم برٹش انڈیا کا حصہ تھے یا ہم پاکستان میں آئے ہیں، ہم جنیوا کنونشنز کا حصہ ہے. خاص طور پہ ایک ایسا ملک جو ایٹامک کیپیبلٹی رکھتا ہے، وہ تو دنیا کے لیے بہت بڑا الارم ہو جائے گا کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ موجود ہیں. جنگ کا اور دہشت گردی کا کوئی موازنہ نہیں ہے، اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. جنگ ایک بالکل اور فنومینن ہے. دہشت گردی جو ہے وہ کسی انٹرنیشنل آرڈر کا حصہ نہیں ہے. اٹ از این آؤٹ رائٹ کرائم اینڈ مسٹ بی ٹریٹڈ ایز سچ. ٹھیک ہے. اگر دنیا کے اندر مکمل طور پر برابری اور انصاف آ جائے تو دہشت گردی جو ہے، ہر قسم کی دہشت گردی ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی، اس لیے کہ یہ انصاف اور برابری کے جو آپ نے خوبصورت لفظ استعمال کیے ہیں وہ دہشت گردوں کا مقصد نہیں ہے. نہ وہ اس لیے دہشت گردی کمٹ کرتے ہیں، وہ دہشت گردی اس لیے کمٹ کرتے ہیں کہ وہ دنیا پہ قبضہ کر کے اس کے وسائل اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں، اور اسے اپنی طرز کی جو سوچ ہے، جو ان کا تصور عالم ہے، ورلڈ ویو ہے، اسے باقی انسانوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا برابری، امن، خوشحالی، انصاف جیسے خوبصورت الفاظ کو دہشت گردی جیسے بھیانک جرم کے ساتھ کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کیا دنیا میں کبھی ایسے ہوگا کہ مکمل طور پر جو ہے وہ پیس قائم ہو، امن آ جائے؟ یہ بہت الگ سوال ہے. دنیا میں جو ہے وہ ہمیں امن چاہیے. ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں اگر امن ہمارا گول نہیں ہے یا جہاں پہ جنگیں ہوتی ہیں تو دنیا میں ہتھیاروں کی اور ٹیکنالوجی کی ترقی اس مقام پہ ہے
जहाँ कोई मामूली नादानिस्ता अनइंटेंशनल इनएडवर्टेंट मिस्टेक भी जो है वो ह्यूमन रेस को एलिमिनेट कर सकती है, ठीक है। लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा कि अमन आलम और चीज है, दहशतगर्दी एक जुर्म है। मजहबी दहशतगर्दी एक ऐसा जुर्म है जिसे अमन के आलमी अमन के जो मामलात हैं उनके साथ कंफ्यूज करने का मतलब ये होगा कि हम ये कह रहे हैं कि अगर दुनिया में अमन हो जाए तो कत्ल होना, रेप होना, चोरियां होना, डाके होना बंद हो जाएंगे। दोनों का कोई ये कंपैरिजन नहीं है। बनाना को जो है या सेबों को और मार्टों को मिलाने वाली बात होगी, तो दो अलग अलग क्वेश्चन हैं जी। इनफैक्ट ये बहस जो है ये टेररिस्टों के हक में चली जाती है। जी, आज के एपिसोड से इतना ही। अपना ख्याल रखें।